مجھے سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ یوتھ کی آپ نے ایک بڑی اچھی آرگنائزیشن، یہ بڑا ہیلدی ایک ایٹیچیوڈ مجھے نوجوانوں میں، آپ میں، سب میں نظر آیا۔ اور دوسری بات جس کی وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان میں آج تک کسی نے اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ ہماری نئی جنریشن جس نے بہت جلد ملک کا نظام جو ہے سنبھالنا ہے اور تمام بوجھ اپنے کندھوں پر لینا ہے، ان کو موٹیویٹ ہونا ہے کہ پاکستان کس نہج پہ جائے گا، کس سٹائل کا پاکستان، یہ ماڈرن کمپلیکس سوسائٹی میں آج کی سویلائز ورلڈ میں پاکستان کا مقام ہم کس طرف دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں۔ آج کا نوجوان جب یہ سیکھے گا اور یہ محسوس کرے گا، اور آپ کی یہ جو یوتھ اسمبلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان کے نوجوان پوری طرح سے قلبی اور ذہنی اعتبار سے تیار ہیں اور موٹیویٹڈ ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں کوئی کام بغیر جنون کے نہیں ہوا، اور جب تک یہ فورس انسان کے اندر نہیں ہے، نوجوان کے اندر نہیں ہے کہ عقل جو ہے وہ ایک راستہ دکھاتی ہے، لیکن ایک جنونی کیفیت، وہ جوش، وہ جذبہ پیدا کرتی ہے، وہ جرأت پیدا کرتی ہے اس کے اندر، اور اپنے مقاصد میں کامیابی کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک۔ اور اسی بات کو فیض نے ایک دوسرے انداز میں بھی کہا کہ انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے، جو گاہے گاہے جنوں اختیار کرتے رہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تمام ایسی شخصیات جو آج آپ کو تاریخ میں نظر آتی ہیں، وہ کسی رائٹر کی شکل میں ہے، وہ کسی پوئٹ کی شکل میں ہے، وہ کسی لیڈر کی شکل میں ہے، وہ کسی جرنیل کی شکل میں ہے، جو کسی سائنٹسٹ کی شکل میں ہے، وہ جنونی کیفیت جب تک اس کے اندر نہیں ہے، وہ جوش و جذبہ، ایک خوبصورت امتزاج جو ہے، ایک ایملگمیشن، ایک جوش و جذبہ کی، اور جوش و جذبہ کے ساتھ عقل و فہم، جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں اور وہ فالو کرتا ہے آنیسٹی کو، موٹیویشن ہے ہماری۔ اور پاکستان میں رہتے ہوئے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، تو جب ہم اس موریلٹی کے اور اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک بات جو میں بہت آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنے یہ ماڈرن کانسیپٹ ہیں آج، یہ رول آف لا کا کانسیپٹ، ڈیموکریسی کا کانسیپٹ، انٹرم گورنمنٹ کا کانسیپٹ، حکومت چلانے کے یہ جتنے کانسیپٹ ہیں، مت سمجھیے کہ یہ تمام کانسیپٹ جو ہیں یہ ویسٹرن یونیورسٹی اور ان کے فلاسفرز نے نکالے ہیں۔ یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہیں، جو صرف ویسٹرن پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہیں، یہ کانسیپٹ ان کے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے ہسٹری ڈیٹیل سے دیکھی ہو اور اس کو اینالیٹیکل نقطہ نظر سے اگر اس کا تجزیہ کیا ہو، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یورپین ہسٹری کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ 15ویں صدی سے
پہلے کا علاقہ جو زمانہ ہے وہ ڈارک ایجز ہے. اور آپ 1500 سال پیچھے چلے جائیے, 1500 سال پیچھے, آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو صرف 600 سال 500 سال پیچھے جا کے وہ کہتے ہیں کہ باقی تمام ڈارک ایجز ہیں ہماری. تو 1500 سال پیچھے جائیں آپ تو آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا میں ایک ہی نظام تھا, اور وہ نظام تھا حکومت چلانے کا. کیا نظام تھا؟ بادشاہت کا نظام تھا. جس نے جتنا علاقہ فتح کر لیا وہ اس علاقے کا بادشاہ, اور اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ اس علاقے کا قانون. لیکن جس کے منہ سے وہ لفظ نکل رہا ہے, کیونکہ وہ بادشاہ ہے, اس لیے وہ خود پابند نہیں ہے اس قانون کا. یہ نظام تھا ساری دنیا میں. اور ایسے زمانے میں, اس دور میں, جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی, تو چاہتے تو بادشاہ بن جاتے وہ بھی, کیونکہ نظام ساری دنیا میں بادشاہت کا تھا. اور خود اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کے زمانے میں ذرا آپ چلے جائیے تو حضرت داؤد کو اور حضرت سلیمان کو بادشاہ بنایا تھا, کیونکہ وہ بھی بادشاہت کا زمانہ تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بادشاہ بنایا جا سکتا تھا. لیکن آپ یاد رکھیے گا ایک بات, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آخری زمان نبی, اس کے بعد نبوت کا زمانہ جو تھا وہ بند ہو جانا تھا, وہ دور ختم ہو گیا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ایک ایسا لقب دیا, اور نبوت کا جب انہوں نے اعلان کیا وہ بھی ایک منفرد طریقے سے. اس سے پہلے جتنے نبی آئے وہ پیدائشی نبی تھے. آپ حضرت ابراہیم کو دیکھ لیجئے, آپ مثال حضرت عیسیٰ کی لے لیجئے کہ وہ پنگھوڑے میں تھے, بچے تھے, چند گھنٹوں کے اور چند دنوں کی ان کی اس وقت عمر ہوگی, اور وہ اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ اپنی نبوت کا ثبوت دے رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں, بالکل ہماری طرح. لیکن رسول پاک ایک ایسی جگہ کے اوپر, ایک کلوز سوسائٹی, مکہ کی ایک کلوز سوسائٹی کے اندر, جہاں ہر شخص ایک دوسرے کو پہچانتا ہے, ہر شخص اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ 40 سال تک ہم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ کبھی امانت میں خیانت کی. اور تمام کفار مکہ جو ہیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے. تو 40 سال کے بعد ان کو جب نبوت ملی اور ان کا اعلان کیا جب انہوں نے نبوت کا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ یہ نظام جو تھا وہ نبوت کا ختم کر دینا تھا ان کے اوپر, تو ان کو سب سے پہلے انہی 2 بنیادوں کے اوپر, آپ دیکھیے کہ دنیا کی ترقی جو ہے, اس پوری سویلائز سوسائٹی کی ترقی جو ہے ان 2 بنیادی چیزوں کے اوپر ہے, راست گوئی اور امانت میں خیانت نہ کرنا. بریچ آف ٹرسٹ, آپ ویسٹرن سوسائٹی میں چلے جائیں, مورل ویلیوز ان کے ہم سے بالکل مختلف ہیں, لیکن جو چیزیں انہوں نے اپنا لی ہیں ان کی سنت سے, ان کی ذات سے, وہ آپس میں ڈیلنگ میں وہ راست گوئی کا استعمال اختیار کرتے ہیں. اور جب کوئی ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ نیشنل ایسٹس جو ہیں اس کے اوپر اس کا اختیار ہوتا ہے, قومی خزانے کے اوپر اس کا اختیار ہوتا ہے, تو آپ دیکھیے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے, بریچ آف ٹرسٹ نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس معاشرے نے کتنی ترقی کر لی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ان کے امتی ہیں, اور ہم صرف
منافقت کے ساتھ، ہپوکریسی کے ساتھ ہم یہ تمام باتیں کرتے ہیں اور اپنا ان کے ساتھ عشق و محبت بھی جتاتے ہیں کہ جی ہمیں ان کی ذات سے بہت عشق ہے، لیکن وہ بنیادی چیزیں جس نے معاشرہ بدل دیا، جس نے شخصیت بدل دی انسان کی، وہ ہم اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ تو میں یہ بات جو ریاست مدینہ کے حوالے سے کہ ہر جگہ پہ نام تو لیا جاتا رہا ہے بہت ریاست مدینہ کی، لیکن میں وہ ڈسٹنکشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی رسول پاک نے، تو انہوں نے اس کی بنیاد رول آف لا پہ رکھی۔ 1500 سال پہلے، پریکٹیکلی 1500 سال پہلے دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رول آف لا بھی کوئی کانسیپٹ ہے اور حکومت چلانے کا نظام جو ہے اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے۔